أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن إبراهيم لحليم أواه منيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عید الاضحیٰ کا جب موقع آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، اس موقع کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کو اکثر یاد کیا جاتا ہے. خطبات اور دروس میں ان کی سیرت، ان کی خوبیاں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کریم کی اگر آپ تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خوبیاں، ان کی بہت ساری صفات کو ذکر فرمایا ہے، جن میں بار بار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دیا ہے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا سے کٹ کر، تمام معبودوں سے کٹ کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، ایک رب کو سب کچھ ماننا، اس کو یہ ماننے والے کو حنیف کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر نہ جانے کون کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کون کون سی قربانیاں پیش کی ہیں، جن کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ مقام ان کو عطا کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں ساری کائنات کے لیے، سارے لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بناتے ہیں.
ایک مقام پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے. امت کے ایک معنی پیشوا بھی ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے امام تھے، اور امت کے ایک معنی پوری ایک جماعت، پوری ایک امت. اللہ نے یہ مقام بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیا. قرآن کریم کی 2 سورتوں میں سے 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفتیں بیان کیا ہے، اور یہ 3 خوبیاں جو ہیں بڑی قیمتی خوبیاں ہیں. جس انسان کے اندر اگر یہ چیز آ جائے تو وہ انسان، اس کی دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی 2 آیات میں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا جواب دیا. جس وقت آپ کے شفیق چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول کی بڑی مدد انہوں نے کیے تھے، دین اسلام کی بڑی مدد کیے تھے. آپ کی تمنا تھی کہ میرے چچا آخری وقت میں کم از کم کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں. کوشش کی، آخری لمحات زندگی کے باقی ہیں، لیکن اسی وقت ان کے پاس مکہ کے 2 بڑے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان ایک مرتبہ آپ اس کلمے کو پڑھ لیں، اشہد لک بہا عند اللہ، اس کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں آپ کی گواہی دوں گا. لیکن نصیب میں نہیں تھا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، اپنے پرانے دین پر ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تب بھی دل میں چچا کے لیے محبت تھی، شفیق تھے، بہت مدد کیے تھے، دین کے اور دعوت کی راہ میں جو پریشانیاں تھیں ان میں ساتھ دیا تھا. تو کہا کہ لأستغفرن لک، چچا جان میں آپ کے لیے دعا ضرور کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھ کو روک نہ دیا جائے، اللہ جب تک منع نہ کر دے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ جہنم کے مستحق ہیں. جب شرک پر ان کی موت ہو گئی، اب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور شرک اور کفر پر مرنے والے کے لیے اللہ نے تو یہ تک کہا ہے کہ لن یستغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے مغفرت کی، کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ نبی سے، تب بھی اللہ رب العالمین ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر رک کر ذرا سوچئے، اللہ کی اس نعمت کا تصور کیجئے. اللہ نے ہم کو توحید دیا ہے، توحید جیسی نعمت دیا ہے. اللہ ہم سب کو اسی توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بھی نصیب فرمائے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ اگر توحید نہیں ہے تو وقت کا نبی بلکہ تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے تو ان کے لیے معافی نہیں ہے. تو یہ توحید، اللہ رب العالمین پر ایمان، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب واضح ہو چکا ان کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے وضاحت فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی وہ صرف ایک وعدے کی بنیاد پر تھی. کون سا وعدہ؟ کہ جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے واضح ہو چکا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، وہ نبی جن کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ پوری انسانیت کے امام، وہ نبی جن کو رئیس الامام الموحدین ہونے کا حق ہے. لیکن رشتہ داری کوئی کام نہیں آتی جب اللہ پر ایمان نہ ہو. باپ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، توحید اس کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن قرار دے دیا گیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، تبرأ منہ، اس سے براءت کا اعلان کر دیا کہ نہیں، اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں کر لیا ایسا؟ ان ابراہیم حلیم لأواہ حلیم، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بردبار، صبر کرنے والے اور نرم دل انسان تھے.
تو یہاں دو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. پہلی خوبی ہے جس کو پہلے میں ذکر کر رہا ہوں وہ حلیم ہے. حلیم کے معنی ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا. پریشانی آ گئی یا کوئی ناگوار چیز دکھ رہی ہے اس کے باوجود بھی انسان صبر کر لے. کوئی تکلیف آئی ہے تب بھی صبر کر لے. اور یہی صفت اللہ کی بھی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی ایک مرتبہ اپنی صفت حلیم کا تذکرہ فرمایا ہے. اور حلیم کو اکثر جگہ بہت سی جگہ اللہ نے حلیم کی صفت اپنی صفت بیان کیا, لیکن اکثر جگہ حلیم کے ساتھ اللہ نے غفور کا تذکرہ فرمایا ہے. یعنی ان اللہ حلیم غفور, اللہ رب العالمین یا غفور حلیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور حلیم ہے, بردبار ہے, سمجھدار ہے, صبر کرنے والا ہے. تو بار بار اللہ نے غفور کے ساتھ حلیم کا تذکرہ کیا ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین برداشت کرتا ہے, بندوں کی نافرمانیوں کو برداشت کرتا ہے, اس کے باوجود ان کو بخش دیتا ہے. اور اللہ کی بخشش کا عالم تو یہ ہے کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی. وہ تو اللہ ہے جس کی مغفرت کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے ظلم پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا, ان کی غلطیوں ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا. اگر اللہ ایسا کرنا شروع کر دے کہ غلطیوں کی سزا انسانوں کو فوراً ملنا شروع ہو جائے, ما ترک علیہا من دابہ, زمین پر چلنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. اس قدر لوگ مجرم ہیں, اس قدر لوگوں کے پاس گناہ ہیں, لیکن اللہ معاف کرتا ہے. اور اس معافی کی جو صفت ہے, بخشنے کی جو رب کی صفت ہے, اس کے ساتھ اللہ نے حلیم کو بھی ذکر کیا, صفت حلیم کو. اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی اللہ نے حلیم ذکر کیا ہے. یہ حلیم کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا, انہ ذو انات. اللہ رب العالمین کی صفت جو حلیم ہے اس کا مطلب یہ ہے ذو انات لا يعجل على من عصاه وخالف امره بالنقمہ, کہ اللہ رب العالمین کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلدی نہیں کرتا اس انسان کے بارے میں جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے, اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے قرآن میں جو اپنی صفات کو بیان کیا ہے, جو توحید اسماء و صفات توحید کی ایک اہم قسم ہے, وہ صفات کو بیان کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان ان صفات کو پہچانے اور رب کی وہ خوبیاں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ جن خوبیوں کا اظہار کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, انسان کو چاہیے وہ خوبی اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے, صبر کا مادہ اپنے اندر رکھے, بہت جلدی ناراض ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے اواہ. اواہ کے معنی ہوتے نرم دل. یہ انسان اگر نرم دل ہوگا تب بھی اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ غصے کو وہ جلدی برداشت کر لے گا, غصے کو نافذ نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی خوبی اواہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. نرم دلی کے اور بھی الفاظ قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائیں گے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اے نبی, رب کی رحمت ہے یہ تمہارے لیے, اس کی رحمت کی بنیاد پر تم نرم دل ہو گئے. اگر تم سخت دل ہوتے, بد مزاج ہوتے, سخت مزاج ہوتے, لانفضوا من حولک, یہ جتنے لوگ آپ کے پاس جمع ہیں نا, کوئی آپ کے پاس نہیں روکتے. یہاں پر ایک پیغام ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خاص طور سے جو ذمہ دار ہو, گھر کا ذمہ دار ہو, جماعت کا ذمہ دار ہو, کمیٹی کا ذمہ دار ہو, تنظیم کا ذمہ دار ہو, جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے اس کو اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے, اپنے اندر جذبات کو کنٹرول کرنے کی صفت ہونی چاہیے, اس کے اندر غصے کو برداشت کرنے کی خوبی ہونا چاہیے. غصے کو نافذ کر دینا یہ پہلوان نہیں ہے. مار پیٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, گالیاں تو کوئی بھی دے سکتا ہے, گالیاں دینا تو عام بات ہے, اور عام بات کے ساتھ ساتھ وہ منافق کی علامت ہے. مسلمان اگر آپ اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, گالیوں سے ہم کو بچ کر رہنا چاہیے, منافق کی علامت ہے. دینے, شاعر نے بڑی اچھی بات کہا ہے کہ دینے کو جواباً اسے دے سکتا ہوں گالی, دینے کو جواباً
میں اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ اگر حقیقت میں انسان مہذب ہے، اس کے اندر ایمانی کیفیت ہے، اسلام سے اس کو محبت ہے، اس کو نفاق سے نفرت ہے، گالیاں اس کی زبان پر نہیں آئیں گی۔ مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی زبان گالیوں سے محفوظ رہے۔ نرمی سے کام جو بنتے وہ سختی سے نہیں ہوتے۔ بھائی کئی ایک جگہ پر جہاں سختی کی ضرورت ہے، شریعت نے سزائیں بھی متعین کی ہیں، لیکن عام حالات میں کوشش یہی ہونی چاہیے معاملہ نرمی سے حل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پر موجود ہیں۔ کچھ یہودی لوگ آئے اور کہا السلام علیکم، آ کر سلام کر السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم۔ ادھر ام المومنین نے ان کا سلام سن لیا، سلام نہیں تھا، السلام کے معنی ہوتے ہیں تم پر موت آئے۔ نبی کو بددعا دے رہے سلام کے ذریعے سے، کرنا تو ان کو السلام علیکم تھا، لیکن السلام علیکم جب انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہہ دیا وعلیکم۔ لیکن ام المومنین کو غصہ آ گیا، وقت کے نبی ہیں، میرے شوہر ہیں اور یہ بدتمیزی کر رہے ہیں کہ بددعا دے رہے ہیں، کہا علیکم السلام وغضب اللہ علیکم ولعن اللہ علیکم، تم پر ہی موت آئے، اللہ تم پر غصہ ہو، اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی لعنت تم پر نازل ہو۔ تو ام المومنین نے جب یہ بات کہی تو پیارے رسول نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ ریلیکس، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول یہ کیا بولے آپ نے سنا نہیں کیا؟ کہا اولم تسمعی ما قلت، عائشہ میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ان کے جواب کو، ان کو جو جواب دیا ہے میں نے ان کی بددعا کو ان پر واپس کر دیا۔ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّا، یہ یاد رکھو عائشہ، میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ نے جو اس حدیث میں اس واقعے میں ایک جملہ کہا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی فی الرفق ما لا یعطی فی العنف ولا فی غیرہ، یاد رکھو عائشہ، اللہ نرمی پسند کرتا ہے، نرمی کو اللہ رب العالمین نرمی پسند کرتا ہے، اور نرمی میں جو کام ہو جاتے ہیں اللہ نرمی میں جو برکتیں دے دیتا ہے وہ سختی میں اور کسی اور انداز میں نہیں دیتا۔ تو نرم دلی اس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بھی بنایا ہے، اور ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے ہمارے اندر بھی نرمی ہو، ہمارے اندر بھی برداشت کرنے کا مادہ ہو۔ حلیم کے معنی صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، سمجھدار، کسی بھی معاملے میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو سمجھدار بیٹے کی بشارت دی، حلیم بیٹا ان کو دیا، سمجھدار بیٹا ان کو، سمجھدار بردبار بیٹا ان کو عطا کیا۔ تو یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے رب هب لی بغلام حلیم، اے اللہ ہم کو سمجھدار اولاد عطا فرما۔ سمجھداری صبر میں یعنی کسی بھی موقع پر برداشت کر لینا، صبر کرنا، انتظار کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ بڑی اچھی خوبی ہے۔ اسی طرح ایک اور خوبی اللہ نے جو دوسری آیت ہم نے تلاوت کی ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ایک صفت ہے حلیم، دوسری اواہ، اور تیسری اللہ نے ذکر کیا منیب۔ ابراہیم علیہ السلام منیب تھے، منیب کا مطلب ہوتا ہے، بڑی پیاری خوبی ہے یہ، منیب کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹ جانے والا۔ کوئی غلطی کا جیسے احساس ہو جائے کہ یہ چوک ہو گئی مجھ سے، یہ غلطی مجھ کو نہیں کرنا تھا، یہ کام مجھ کو نہیں کرنا تھا، یا کبھی ایسا ہو جائے کہ بہت غلطیاں انسان کی ہو رہی تھی، جیسے احساس ہوا کبھی حادثہ کوئی ہو گیا، ٹھوکر انسان کو لگ گئی، کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش آ گیا اور پھر اس کو احساس ہو جائے، فوراً وہ یو ٹرن لے لے، اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ منیب کے معنی لوٹ جانے والا، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا دل اس کے اندر ہو، ایسا انسان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یہ خوبی صرف ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، اللہ نے قرآن میں دو باپ بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، اور دو باپ بیٹے کیسے ہیں؟ دونوں بھی نبی ہیں اور دونوں بھی بادشاہ ہیں، دونوں کو اللہ نے بادشاہت بھی دیا، دونوں کو اللہ نے نبوت بھی دیا، ایسے دو عظیم باپ بیٹوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور دونوں کے ساتھ اللہ نے اسی خوبی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض
فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط. اے نبی کیا آپ کو وہ دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے جو محراب کے اندر آ گئے؟ اذ تصوروا المحراب، جب وہ دیوار کود کر کمرے کے اندر آ گئے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، جب وہ دونوں دوڑ کر آئے پیچھے سے آ گئے دیوار پلانگ کر تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے، ان کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا. یا حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک کمرہ تھا مخصوص جہاں وہ عبادت کرتے تھے، تو دروازے پر تو پہرے دار ہوتے تھے، یہ دونوں جو آئے تھے وہ پیچھے کے راستے سے آ گئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں انسان سے نا بشری تقاضا ہے، ڈر جاتا ہے انسان کسی ڈر جو چیز سے ڈر ہو سکتا ہے عام انسانوں کو، نبی کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے تو کہا لا تخف، ڈریے مت آپ، خصمانی بغى بعضنا علی بعض، ہم صرف دو جھگڑا کرنے والے ہیں، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے پر یا ایک نے دوسرے پر ظلم کر دیا ہے. درخواست یہ ہے کہ فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط، ہمارے بیچ میں انصاف سے آپ فیصلہ کر دیجئے، نہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی مت کرنا. واہدنا الی سواء الصراط، ہم کو سیدھا راستہ بتائیے. دیکھیے وقت کے نبی کے پاس، وقت کے بادشاہ کے پاس آئے ہیں، لیکن انداز گفتگو ان کا کیا ہے؟ اب بتاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها واذني في الخطاب. اس کے پاس یہ میرا بھائی ہے، بھائی سے مراد پڑوسی ہے، رشتے کا ہے یا پارٹنر ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 بکریاں ہیں، دمبا جو ہوتا ہے 99 اس کے پاس ہے اور میرے پاس ایک ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھ کو دے دے، اور بات کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا. اس کے پاس دولت بھی ہے، زبان بھی اس کی چلتی ہے، تو مجھ پر غالب آ گیا، لوگوں کو منوا لیتا ہے. واقعہ یہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہا؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اس نے جو تم سے کہا ہے کہ تمہاری دمبی بھی مجھ کو دے دو، اس نے تم پر ظلم کیا ہے. اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ آپسی معاملات میں ایسا کر لیتے ہیں، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ہاں جن کے پاس ایمان ہے اور جن کے پاس نیکیاں ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ سب بول تو دیے داؤد علیہ السلام نے. فظن داؤد انما فتناه، فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ نہیں یہاں چوک ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے آزمایا ہے. فخر راکعا واناب فاستغفر ربه وخر راکعا واناب. حضرت داؤد نے فوراً اپنے رب سے مغفرت کا مطالبہ کیا اور اپنے رب کے سامنے جھک گئے اور اناب توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. یہاں پر تفسیر میں بہت سارے باتیں ہیں. کچھ مفسرین نے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر ایسی باتیں بھی کہتی ہیں جو نبی کے لائق نہیں ہے، اور کچھ مفسرین جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس میں خاموشی اختیار کی ہے. جب اللہ خاموش ہے، اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی، نبی کے ذریعے وضاحت نہیں ہے، ہم کو بھی کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن کا جو واقعہ ہے اس سے ایک بات یہ مفسرین نے یہ بھی کہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بادشاہ تھے، بیویاں زیادہ تھیں، اور ایک ان کے فوجی جو تھا اس کی بیوی حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی خوبیاں معلوم ہوئی، تو فوجی سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اس کو عام فوجی کے پاس رہنے کے بجائے ملکہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی خوبیوں سے سارا کا سارا ملک فیضیاب ہو، سب کو فائدہ پہنچے. لیکن نیت کتنی بھی اچھی ہو، یہ بات اچھی نہیں تھی، مناسب نہیں تھی کہ نبی اور ایک بادشاہ کے لیے اس میں جبر کا پہلو تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے کہ دیکھو 99 دمبیاں ہیں، پھر ایک لینے کی کیا ضرورت ہے تجھے، اس واقعے کے ذریعے سے سمجھایا. یا پھر کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ آنے والے فرشتے تھے، حقیقی واقعہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان تھا کہ یہاں ان کے اندر صبر کا معاملہ، حلم کا معاملہ، برداشت کرنے کا معاملہ آتا ہے کہ نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پر دیکھی کیا معاملہ تھا، آزمائش کیسے تھی. داؤد علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے وہ ایک تو پیچھے سے آئے تھے، وقت کے بادشاہ کے پاس آئے ہیں، وقت کے نبی کے پاس آئے ہیں، اور پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں. اور آنے کے بعد بات کرنے کا انداز کیا ہے؟ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، نا انصافی نہیں کرنا. کس سے بول رہے ہیں؟ وقت کے بادشاہ سے، وقت کے نبی سے حضرت داؤد علیہ السلام سے لوگ وہ دونوں کہہ رہے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو بری لگے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ کہا تھا
لیکن داؤد علیہ السلام کو جیسے احساس ہوا فوراً انہوں نے اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کیا. ان کے بیٹے سورہ صاد میں یہ واقعہ ہے, چند آیتوں کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بعد نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے, اور ان کو تو انوکھی بادشاہت ملی تھی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ہم نے سلیمان کو آزمایا اور آزمانے کے بعد اور ان کی کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا. حضرت سلیمان فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیے, توبہ کر لیے. ان کے ساتھ کیا معاملہ آیا تھا, ان کے ساتھ اور بھی الگ چیزیں تفسیر میں ذکر ہیں. ایک واقعے کو مفسرین نے جو صحیح بخاری میں موجود ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس آیت سے جوڑ کر بیان کیا ہے. واقعہ کیا ہے, صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سلیمان ابن داؤد لأطوفن الليلة على 70 امرأة. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج میں اپنی 70 بیویوں پر 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا. ان کی بیویاں 70 تھیں, اور ایک آگے روایت میں اخیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ 90 وهو اصح, 90 بیویاں تھیں اور وہ زیادہ صحیح ہے, یعنی 70 کی بجائے 90 زیادہ صحیح ہے. تو کہا کہ سب کے پاس جاؤں گا, اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کے پاس جانے کے بعد سوچا کیا, بولا کیا انہوں نے کہ ہر ایک کے پاس تحمل امرأ فرسن یجاہدون فی سبیل اللہ, ہر ایک کے یہاں پر جو اولاد ہوگی وہ مجاہد اولاد ہوگی, اور وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. فقال له صاحبہ انشاءاللہ, ان کے ساتھی نے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ. فلم یقل, سلیمان علیہ السلام نے نہیں بولے. ساتھی نے کہا انشاءاللہ, سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں کہا انشاءاللہ. ولم تحمل شیئا الا واحدا وهو ساقطا احد شقیہ. ان 90 یا 70 جو بھی ہو, 90 کا قول زیادہ صحیح ہے, 90 بیویوں میں سے ایک کے سوا کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی, اور ایک کے یہاں پر اولاد ہوئی تو اس کا بھی عالم یہ تھا کہ اس کا ایک پہلو جو تھا, جیسے فالج کا سر ہو جاتا ہے, ہوا کا سر ہوتا ہے, ویسے ایک جسم اس کا ساقط یعنی بے کام تھا. ایک بچہ تو ہوا, ایک بیٹا, وہ بھی جو ہے اس لائق نہیں تھا کہ جہاد کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت سلیمان انشاءاللہ کہہ دیے ہوتے, ہر بیوی سے اللہ رب العالمین ان کو مجاہد بیٹا عطا کرتا. تو وہ ایک جسم جو آدھا ساقط تھا, اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کی کرسی پر ڈال دیا. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہوا, فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ نہیں یہ چوک ہو گئی. مفسرین نے جو بات بیان کی ہے, تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے معافی مانگی, اور کہا تو اللہ نے فرمایا کہ ثم اناب, اللہ کی طرف جھک گئے اور اللہ سے دعا کرتی ہوئی فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ مجھ کو بخش دے, چوک ہو گئی مجھ سے, اللہ مجھ کو معاف کر دے, اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہو, میرے بعد کسی کو ملے ہی نہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمایا. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آپ کے پاس جو شیطان آیا تھا نماز کی حالت میں, آپ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو پکڑ کر مسجد کی ستون سے باندھ دوں تاکہ بعد میں لوگ دیکھیں, لیکن سلیمان کی, اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو میں نے یہ کام نہیں کیا. سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا تھا اللہ نے, جنوں پر حکومت دیا تھا, ہواؤں کا اختیار دیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے گویا کہ کہا کہ اس آزمائش میں جو چوک ہو گئی, جو مجاہد بچوں کی مجھے تمنا تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اللہ اب تجھ سے دعا یہ ہے کہ مجھ کو اولاد عطا نہیں کیا, مجھ کو وہ جو تمنا تھی نہیں ملی, ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے ممکن نہ ہو. اور وہاں ایک خوبی, ایک صفت اللہ کی ذکر کیا, انک انت الوہاب, اے اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے. یہ خوبی اللہ رب العالمین کی صفت کو اللہ کی ذکر کیا ہے, جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رب سے کچھ مانگنا ہے اس کی صفات کے ساتھ مانگو. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے بہت سارے بہترین نام ہیں, ان ناموں کا وسیلہ لگا کر اس سے دعا کرو. یعنی اللہ سے جب مانگنا ہے, جو چیز مانگنا ہے, مغفرت مانگنا ہے, اے اللہ تو بخشنے والا, تو غفور ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ سے روزی مانگنا ہے, اللہ تو رزاق ہے, ہم کو روزی کشادہ عطا فرما دے. جو چیز مانگنا ہے وہ خوبی اللہ رب العالمین کی, وہ صفت کو اللہ رب العالمین کی ہمیں ذکر کر کے اس کا وسیلہ بنانا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبی, جو صفت
انا منیب اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ انبیاء کی بھی خوبی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالخصوص اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اور یہ خوبی کتنی اچھی ہے، اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جنت لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، بالکل قریب ہوگی. اور کس کے لیے ہوگی؟ هذا ما توعدون، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جنتیوں سے کہا جائے گا هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہر اللہ کی طرف لوٹنے والے کے لیے اور اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے کے لیے. اور اللہ نے آگے بیان فرمایا لمن خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اس کو ملے گی یہ جنت جو رب کو بغیر دیکھے ڈرا ہے. دیکھا نہیں رب کو، لیکن اس کا خوف دل میں ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میری حرکتوں کو، میرے کردار کو، میرے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس خوبی کے ساتھ جو زندہ رہا، اللہ فرماتا ہے اس کو یہ جنت ملے گی. خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور توبہ کرنے والا دل، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہوگا. اور اس جنت کی خوبی اللہ نے آگے بیان فرمایا ادخلوها بسلام. اللہ کہے گا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. اللہ ہم سب کو خوش نصیبی نصیب فرما دے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ادخلوها بسلام، جاؤ آج سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب جنت میں جاؤ گے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور زیادہ ہے. جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی اس کے آگے جنتوں کی نعمت شروع ہوں گی، جنت کے باغات کی نعمتیں شروع ہوں گی. یہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ رب نے اس جنت میں انتظام کر رکھا ہے. اور اس کی آیت کی وضاحت میں مفسرین نے زیادہ سے مراد رب کا دیدار قرار دیا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اللہ ان سے پوچھے گا. اللہ رب العالمین کی دو نعمتیں بڑی